کہ عبادت گاہیں جو ہیں جیسے مسجد ہیں، سینیگاگز ہیں، چرچز ہیں، یہ بڑی خوبصورت اور بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری جگہیں ہیں جہاں پہ کہ لوگ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے وہاں عبادات کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں کچھ سلسلہ ایسا ہے کہ مسجد تو ہے ہی اچھی، لیکن ہم لوگ سڑک کے کنارے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم لوگ ایئرپورٹ کی زمین پر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ فیس بک پہ یہ دیکھا گیا کہ کسی نے اپنی ٹیکسی ہے پیلے رنگ کی، اس کی چھت پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جگہیں جہاں ہم بغیر کسی جانماز کے یا مناسب صحیح جگہ ہونے کے علاوہ ہم نماز پڑھیں تو وہ جگہیں کیا ناپاک نہیں ہوتی؟ کیا وہاں نماز پڑھنی جائز ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کرسچن یا کوئی یہودی ایئرپورٹ کے اوپر اپنی عبادت نہیں کر رہا، ہم یہ اسلام میں یہ دیکھنے میں بہت آتا ہے۔ تو یہ ایک کنفیوژن، ایک شبہ، ایک عجیب سی ایک ہے نوعیت کے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ لوگ بغیر سوچے یہ کام کر لیتے ہیں۔ آپ فرمائیے اس سلسلے میں۔ اچھا، خیر، خوبصورت سوال ہے جی۔ اصل میں بات یہ کہ یہی تو دین اسلام کی جامعیت اور عالمگیریت ہے جی، کہ جیسے انسان کو کھانے کی اجازت دنیا میں ہر جگہ پہ ہے، گھر میں بھی کچن ہے، جی، باہر ریسٹورنٹ پہ بھی کھا سکتا ہے، جی، کسی پارک میں بیٹھ بھی کھا سکتا ہے، جی، تو جیسے جسم کی روح، جسم کی جو غذا ہے وہ کسی بھی جگہ انسان جو کھا سکتا ہے، یہ انسان کی جو ہے کہ ایک عالمگیر ضرورت ہے۔ جی، اسی طریقے سے روح کی جو غذا ہے، نماز ہے، عبادت ہے، وہ بھی عالمگیر ضرورت ہے، اس کی کسی جگہ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حقیقت بیان کی کہ مجھے جو 5 ایسی خصوصیتیں دی گئی ہیں جو پہلی نبیوں کو، امتوں کو نہیں دی گئی۔ اچھا، ان میں سے ایک خصوصیت یہ دی گئی کہ جعلت الارض مسجد و طہورا، کہ میرے لیے اور میری امت کے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا اور طاہر اور پاکی کی جگہ بنا دیا۔ جی، لہذا اگر کسی جگہ تیمم کرنا ہے تو آپ اس خشک زمین ہے، پاک مٹی، اسے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیں، جی، آپ پارک میں نماز پڑھ لیں، کسی کنارے پہ نماز پڑھ لیں۔ جی، تو گویا کہ یہ تو عالمگیریت ہے اس مذہب کی کہ ہر جگہ نماز کی اجازت۔ باقی وہ الگ ہے کہ بھی جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ اس کی پاکی ناپاکی کو تو آپ کو دیکھنا ہوگا، جی، اگر ناپاک جگہ تو وہاں آپ نہ پڑھیں۔ جی، باقی جائے نماز یا کپڑا بچھا لیا اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ مٹی جو ہوتی ہے وہ سورج کی تپش کے ساتھ جب وہ خشک ہو جاتی ہے، اس کی جو بھی ناپاکی تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جی، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا یہ تو جامعیت ہے اس دین اسلام کی کہ ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت۔ اور باقی جو دین ہے وہ دین چونکہ محدود قوموں کے لیے، محدود وقت کے لیے اور محدود علاقوں کے لیے آئے ہیں، لہذا ان کے لیے حدود متعین کر دیں کہ آپ اس حد کے اندر رہ کے عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ سیناگاگ میں عبادت کر سکتے ہیں، آپ ٹیمپل میں پڑھ سکتے ہیں، باہر ان کی عبادت ہوتی نہیں ہے، پڑھنا بھی چاہے تو نہیں ہوتی۔ جی، تو ان کو اللہ نے جو ہے لمیٹیڈ کر دیا ہے، لیکن یہ دین اسلام تو ان لمیٹیڈ زمانے کے لیے آیا اور پورے عالم کے لیے آیا تھا، لہذا اللہ نے پوری زمین کو ان کے لیے مسجد بنا دیا کہ اب اصل جو مسجد ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کا مقام تو اپنی جگہ پر ہے کہ وہاں جو ایک نماز کا ثواب جو 27 درجے کا ہوگا، اور اگر جامع مسجد ہے تو وہاں 1000 نماز کا ثواب ہوگا، بیت المقدس ہوگی تو وہاں 25,000 نماز کا ثواب ہوگا، اور مسجد نبوی ہوگی تو 50,000 نماز کا ثواب ہوگا، اور اگر بیت اللہ ہوگا تو وہاں 1,00,000 کا ثواب ہوگا۔ تو وہ خصوصیتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ویسے اللہ تبارک و تعالی نے آپشن دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے کہ کسی جگہ بھی آپ نماز کا ٹائم ہو گیا لیکن نماز آپ قضا نہ کریں، وقت سے آگے نہ جائے، آپ وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو مٹی ہے جب اس پہ سورج پڑتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن جیسے ایئرپورٹ کے اندر مٹی کا سوال نہیں ہے، پکا فرش ہے، ٹائلز ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہاں کی صفائی بھی ہوتی ہے، صاف ستھرے بھی رکھتے ہیں بہت، تو کیا وہ بھی اس میں ایسا کہ اگر آپ کو ظاہری نجاست نظر آ رہی ہے کہ بھئی یہاں کسی کتے نے پیشاب کیا ہوا، پیشاب اس کے اوپر ڈرائی ہوا ہے یا کوئی ایسی، تو وہاں سے ہٹ جائے، وہاں سے وہ نہیں ہوگی۔ آپ ایسی جگہ دیکھیں جو بظاہر پاک ہے، اور اگر ایک جائے نماز کا رکھا آپ نے، جائے نماز بچھا لی اس فرش پہ، تو پھر تو اشکال ہی ختم ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا بھی تو جائے نماز اوپر بچھ گئی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا۔